ایک سادہ چراوا جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، ایک دن اللہ کے ہاں اس نے ایک دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے چند سیکنڈوں میں وہ دعا قبول کر لی۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس کہانی میں مکمل راز ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتے۔ کہانی کو مکمل سنیے گا، اور دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب چراوا رہتا تھا جس کا نام سالم تھا۔ سالم کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور وہ تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا گزارا گاؤں کے لوگوں کی بکریاں چرانے سے ہوتا تھا۔ وہ بہت سادہ، دیانتدار اور شکر گزار دل کا مالک تھا۔ ہر صبح وہ اللہ کے شکر ادا کرتا، وضو کر کے نماز پڑھتا اور پھر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا۔ اس کے ساتھ صرف ایک لاٹھی، ایک چھوٹا سا تھیلا اور دل میں اللہ کی محبت ہوتی تھی۔ بکریاں چرتی رہتی اور وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ اکثر یوں دعا کرتا تھا، اے میرے اللہ، میں کچھ نہیں جانتا، نہ پڑھا لکھا ہوں نہ مالدار ہوں، لیکن تو سب جانتا ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہی میری بکریوں کا محافظ ہے، میرا رزق دینے والا ہے۔ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میری مدد کر، مجھے ایمان پر قائم رکھ۔ یہ سادہ سی دعا اس کی زبان پر ہر دن جاری رہتی۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے کہ وہ روز درخت کے نیچے بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ لیکن سالم جانتا تھا کہ وہ جس سے بات کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ ایک دن ایک مسافر اس گاؤں میں آیا۔ وہ دراصل ایک عالم دین تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں تھا۔ جب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ولی یا عبادت گزار ہے، تو سب نے ہنس کر کہا، ہاں، ایک پاگل چراوا ہے جو اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ عالم حیران ہوا اور سالم سے ملاقات کی۔ جب اس نے سالم کی سادہ باتیں سنی اور اس کی دعا کا اندازہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو گئے۔ عالم نے کہا، اے سالم، تمہاری دعا میں خلوص ہے، تم اللہ سے ایسی بات کرتے ہو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی سچا توکل ہے۔ عالم نے سالم کو دین کے کچھ احکام سکھائے اور کہا، تو اللہ کا ولی ہے، لوگ تجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو سب سے ہوشیار ہے۔ چند دن بعد وہ عالم گاؤں سے رخصت ہوا، لیکن سالم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اس سے دعائیں کروانے آنے لگے، لیکن سالم ویسا ہی سادہ رہا۔ وہ کہتا، میں صرف ایک چراوا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے۔ اگر میری دعا میں کچھ اثر ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سال گزر گئے، سالم کا چہرہ نورانی ہوتا گیا۔ جب اس کا وقت وفات قریب آیا تو وہ درخت کے نیچے بیٹھا، بکریاں اس سے آس پاس تھی اور وہ وہی پرانی دعا پڑھ رہا تھا۔ آخر سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے اللہ، تو نے میرا سارا بوجھ اٹھایا، تو نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن میرا دل تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ سالم کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی دعا اور سادگی گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ لوگ اسے درخت کے پاس آ کر دعا کرتے اور کہتے، یہاں ایک چراوا اللہ سے باتیں کرتا تھا اور وہ اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اللہ کے نزدیک علم یا دولت سے زیادہ دل کا خلوص اور سچا توکل اہم ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔